بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویلاگ میں دو چار خبریں ہیں خاص جن پر تجزیہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب میجر عادل راجہ کو 10,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے برطانیہ کی ایک عدالت سے۔ اس کو یہ جرمانہ یہ جو ہوا ہے یہ تقریباً کوئی اگست 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا اس پر، اور یہ منظر عام پر مقدمہ جو ہے یہ جنوری 2023 میں سامنے آیا تھا، اور یہ کوئی میجر صاحب ہیں کوئی ISI کے، انہوں نے شاید ان پر یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور اس میں ہٹ کے عزت اور جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانا، شہرت وغیرہ، اور یہ وہ الزامات جو لگائے گئے تھے عادل راجہ نے، ان کے اگینسٹ یہ مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ تو میجر عادل راجہ جو ہیں جناب وہ ناکام رہے ہیں اپنے ان الزامات کو ثابت کرنے میں، اور اس وجہ سے جناب ان کو آج 10,000 پاؤنڈ، یہ تقریباً کوئی 30 لاکھ بنتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ دراصل یہ اس وقت منظر عام پہ آیا تھا جنوری 2023 میں، جب انہوں نے اداکاراؤں پر مختلف تھیں اور ماڈلز تھیں، ان پر کوئی الزامات لگائے تھے، فحش الزامات تھے، یعنی کسی کے ساتھ تعلقات کے، تو یہ سنگین الزامات تھے، اور ان کو پھر وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں وہاں عدالت میں یہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان کے ساتھ حیدر مہدی ہوتے ہیں جو ویلاگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ ایکٹیو ہیں، پاک فوج کے خلاف الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح ہیں غلط ہیں یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ تو ان دونوں کا کورٹ مارشل ہوا تھا، اور میجر عادل راجہ کو 14 سال سزا ہوئی تھی۔ یہ بعد میں ہوا جب یہ دونوں ملک سے باہر تھے۔ عادل راجہ جو ہے یہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، یہ تقریباً 2 سال سے وہاں ہیں، اور حیدر مہدی جو ہیں یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا کورٹ مارشل ہوا تھا پاکستان میں، ادھر عادل راجہ کو 14 سال سزا ہوئی تھی، اور کیپٹن حیدر مہدی کو جناب جو ہے نا وہ 12 سال سزا ہوئی تھی۔ تو یہ کوئی بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب ہیں ریٹائرڈ، ان کے دور میں یہ کوئی ان پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا دیتے ہیں، دینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہاں کی عدالتیں جو ہے نا وہ پاکستان جیسے ملکوں کی عدالتوں کی طرح نہیں ہیں، تو وہاں پر تو ان کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ الزام جو ہے نا جی یہ پاک فوج کو بغاوت پر اکسانے پر، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ جو مقدمہ ہے اس کا اب سمجھ لیں کہ یہ رزلٹ آ گیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ صدر زرداری صاحب کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے ایک بیان داغا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے اندر، اس کی وجہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے ہے۔ زرداری صاحب آپ بجا کہتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں یہ جو 2 سال میں حالات خراب ہوئے ہیں زیادہ، یہ سیاستدانوں کی وجہ سے بھی ہیں۔ اب لوگوں نے جو پچھلا وہ 16-18 مہینے PDM کی حکومت کی تھی، تو اس وقت آپ لوگوں نے یوں کہہ لیں کہ بس انی مچا دیتی سی، لوٹ مار اور حصہ بقدر جسا، اور جو معیشت عمران خان کے دور میں بہت بہتر تھی اس کا آپ نے کباڑہ کر دیا تھا۔ تو حالات تو خراب ہونے ہیں، امن و امان بھی خراب ہونا ہے، کیونکہ وہ جو ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس کو آپ لوگوں نے انٹر کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ کا اشارہ شاید وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف ہے، لیکن میں بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ریکنسلیشن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، بھائی ریکنسلیشن آپ کی ہو جائے گی اگر آپ عمران خان کو اس کی جیتی ہوئی سیٹیں واپس کر دیں، اور وہ جو اس کی حکومت کو غیر قانونی طور سے وہ سیفر وغیرہ جو وہ اس کی تفتیش اگر صحیح ہو
پھر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ حکومت اس کی گرانے کے پیچھے کیا محرکات تھی۔ آپ لوگوں نے وہ ماننا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ اس کے جو ہے نا وہ فائدہ آپ کو ہوا ہے اس سارے سلسلے سے، ٹھیک ہے، سسٹم کے یہ جو نظام یہ 2 سال چلا ہے اس سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ الیکشن میں بھی سیٹیں آپ کی بنتی کتنی تھیں، جیت آپ کتنی گئیں، اسی طرح نون لیگ والے جو ہیں ان کی بہت تھوڑی سیٹیں تھیں، تو حکومت آپ لوگوں نے مل جل کے بنا لیا، حالانکہ سب سے زیادہ سیٹیں جو تھیں وہ تحریک انصاف کی تھیں۔ پھر آپ لوگوں نے اتنے ظلم کیے ہیں 2 سال میں، اور یہاں تک کہ اب اس کی سیٹیں تقریباً 100 سے زیادہ آپ کے بقول وہ جیتا ہوا تھا، تو اس میں سے بھی آپ کم کرتے جا رہے ہیں، ہر کوئی مہینے 15 دن بعد کوئی ایک سیٹ کم کر لیتے ہیں اس کی۔ پھر آپ لوگوں نے ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی ہیں، کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان کا بدلہ لے لیا ایز اے پارٹی، آپ لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ سراسر ناانصافیاں ہیں، اس وجہ سے حالات خراب ہیں۔ آپ لوگ اگر صحیح کریں کام تو میرا نہیں خیال کہ وہ امن و امان جو ہے وہ خراب رہ جائے، لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے، اور پھر یہ حالات درست جو ہے نا وہ سمت میں آنے نہیں ہیں۔ آپ مخلص ہو کر کام کریں، یقیناً سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک بات اور ایران اسرائیل کے درمیان جنگ جو ہے وہ اس نے بڑے سارے میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں ایران نے، تو ایران نے در حقیقت حملہ نہیں کیا ہے بلکہ ریٹیلیٹ کیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے پہلے اس کے قونصل خانے پر حملہ کیا تھا اور وہاں پر اس کے کافی اعلیٰ سطح کے آفیشل جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور انہوں نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی نقصان اسرائیل کو کوئی خاص نہیں ہوا ہے، مختلف تجزیہ نگار جو ہیں بین الاقوامی سطح پر مختلف تجزیے پیش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کرنا ضروری تھا، کوئی نقصان اس کو ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو بین الاقوامی سطح پر اس کی کوئی بات جو ہے نا وہ دنیا سمجھے گی کہ بھائی نہیں، ایران بھی کوئی ملک ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر تو وہ وہی حالت ہے نا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی، جو مرضی آئے تو جناب وہ اس کو انگل پنگا کر کے چلا جائے، تو یہ تو اس نے ٹھیک کیا ایک لحاظ سے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بھرا نہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا تجزیہ ہے۔ اچھا جی، روس کے جو صدر ہیں ولادی پوٹن، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو صف بندی جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی، روس ہوگا، چین ہوگا، ایران ہوگا، یمن ہوگا اور شمالی کوریا ایک سائڈ پہ ہوں گے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ نیٹو کے ممالک ہوں گے، امریکہ ہوگا، اسرائیل اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ اور فرانس، تو یہ ممالک کس طرف ہوں گے۔ پاکستان کس طرف ہوگا ابھی تک کوئی خاص سامنے چیز نہیں نظر آئی ہے، لیکن انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہوں گے۔ اب یہ تو پتہ چلے گا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ سعودی عرب اور عرب ممالک وہ جو ہے نا وہ بس ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بس جی چپ ہی کرو، اس پر بات ہی نہ کرو۔ تو کچھ لیڈر جو ہیں میرے خیال میں بہت کم، کوئی اکا دکا کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا ہے۔ ترکی وغیرہ، یہ جن لوگوں نے مصر وغیرہ ان کے سفارتی تعلقات ہیں، ویسے ہی اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ کیا بولیں گے۔ تو آج کے اس ویلاگ کو یہاں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک خدا حافظ۔